اللہ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب بھی ماشاءاللہ ویلکم جی، آ آپ چکے ہیں خوش حضور۔ آمدید جی۔ تاجران سے تو خاص طور پر حاجی صاحب کا جو ہے وہ تعلق رہتا ہے، اور مختلف دینی کاموں کے لیے بھی، اور ماشاءاللہ خود بھی ایک بڑی بزنس پرسنالٹی ہیں حاجی صاحب۔ حاجی صاحب کیا فرمائیں گے اس تاجر اور سچائی؟ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت پیاری بات یافر بھائی فرما رہے تھے، اور سچ کے اس تحت ہی بڑی تجارت اور اچھی تجارت اور دیر پا تجارت ہو سکتی ہے۔ اور بڑا پیارا جملہ پچھلے دنوں سیکھنے کو ملا کہ مال کمانے کی بجائے پہلے اعتماد کما لو۔ اعتماد کا دنیا میں بہت سارے، یافر بھائی کو بھی اندازہ ہوگا، ہمارے پاس بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اربوں روپے ہیں، ان کو مارکیٹ میں کوئی 1 لاکھ روپے کا ادھار نہیں دیتا، ہاں جی، اور کئی ایسے ہیں جو موٹر سائیکل پر آتے ہیں ان کو کروڑوں کا ادھار مل جاتا ہے۔ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس اعتماد ہے، لوگوں کا بھروسہ ہے، ان کو پتہ ہے اس نے پیسے والا ہے مگر ٹائم پہ پیسے دینے نہیں ہیں، اس نے قرضہ وقت پہ لوٹانا نہیں ہے، اس نے جھوٹی بولنا ہے، اس نے وعدے ہی کرنے ہیں۔ اور کچھ ایسے زبان کے پکے ہیں جو بظاہر جو ہے نا آپ کو مالدار نہیں دکھیں گے، لیکن پوری مارکیٹ ان پہ بھروسہ کر رہی ہے۔ تو اب بتائیں دونوں میں سے فائدہ کون زیادہ اٹھا سکے گا؟ کام کون کر سکے گا؟ جس پہ بھروسہ ہے۔ اور اعتماد کیوں ہے؟ کیونکہ وہ سچ بولتا ہے، وہ وعدہ پورا کرتا ہے، وہ ٹائم پہ رقم دیتا ہے، وہ جو کہتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ تو آج کل لوگ جو ہے وہ پیسے بنانے کے چکر میں اعتماد کھو دیتے ہیں، اور اعتماد جاتا ہے تو پھر کاروبار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو سچے کو الحمدللہ کس بھی فیلڈ میں چلا جائے، وہ کاروبار کی فیلڈ ہو، آفس میں، دیکھیں کہ آفس کے اندر بھی ترقی اسی کو مل رہی ہوگی جو وقت پہ آتا ہوگا، جھوٹے بہانے نہیں بناتا ہوگا۔ جیسے ہم 2 دن پہلے بھی بات کرتے ہیں، جس کا درجن 13 کا ہو اسی کا مال بکتا ہے۔ تو زیادہ سروس کر کے، اچھی بات کر کے وہ کام کرے گا تو اس کو ترقی ملے گی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں ناظرین۔ سچائی کے عنوان پر دینی دنیاوی حوالے سے تربیت ہو رہی ہے۔ کالز کر سکتے ہیں آپ، نمبر آپ کی اسکرین پر فلیش کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے آپ کے ذہن میں کیا ہے، اور آپ کی اگر کوئی دینی الجھن ہے، شرعی مسئلہ ہے، مفتی صاحب ہمارے اس درمیان کرم فرمائے، آپ پوچھ سکتے ہیں، کال دیجیے گا۔ میرا نام خان محمد ہے، میں ڈیرہ مراد جمالی بلوچستان سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ میں خود معذور ہوں، بیٹھ نہیں سکتا ہوں، نمازیں تو پڑھ سکتا ہوں لیکن تراویح نہیں پڑھ سکتا ہوں، اس سے میرا روزہ ہو جائے گا یا تراویح پڑھیں پھر روزہ ہو جائے؟ جی مفتی صاحب، تراویح نہیں پڑھ سکتے تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ دیکھیں پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے، کچھ لوگ اس طرح کی غلط فہمیاں بھی پھیلا دیتے ہیں کہ تم تراویح نہیں پڑھتے تمہارا روزہ بھی نہیں ہے۔ تو تراویح الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مشروط اور موقوف نہیں ہے کہ تراویح جس نے پڑھی اس کا روزہ ہوگا اور جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ تراویح سنت مبارکہ ہے اور سنت مؤکدہ ہے، یہ ہر ایک کو پڑھنی ہے۔ اس کے ترک کو چھوڑنے کی عادت بنانا یہ گناہ کا کام ہے۔ البتہ جو انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے، آپ نماز بھی تو پڑھتے ہیں، تو جس انداز سے آپ نماز پڑھتے ہیں تو تراویح کو اسی طریقے سے آپ نماز پڑھ لیجئے۔ کوئی ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کرسی پہ نماز پڑھنے والے، جن کے لیے شریعت جیسے جیسے ان کو اجازت دی ہوئی ہے۔ تو فرض نماز اگر آپ کے لیے اجازت ہے کرسی پر بیٹھ کے پڑھنے کی، تو آپ تراویح بھی نماز کرسی پر پڑھ لیجئے۔ اسی طرح اگر آپ زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ زمین پر بیٹھ کر تراویح کی نماز کو پڑھ لیں۔ تو جتنی گنجائش اور اجازت ہے اس کے مطابق آپ کو ظاہر تراویح بھی اسی طرح ادا کرنی ہے۔ البتہ مسئلہ وہی ہے کہ اگر تراویح نہیں پڑھی کسی نے تو یوں نہیں کہیں گے کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، روزہ بالکل اس کا ہوگا اور وہ روزہ رکھنا بھی ہوگا۔ کہیں ایسا نہیں ہو یہ وہم پال کے کہ میں تراویح نہیں پڑھتا تو میں روزہ بھی نہ رکھوں، تو ادھر تو سنت چھوڑی، ادھر فرض چھوڑنے والے فرض چھوڑ کر گناہ گار ہو جائیں گے۔ اور نہ ہی کسی کو اس طرح کا وہم دینے چاہیے۔ اچھا کئی لوگ ہیں نماز کے اوپر بھی کہیں گے، فرض نماز بھی ہیں، لوگ چھوڑ دیتے ہیں بعض اوقات نماز۔ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ ایسے مواقع پر بہت پیاری تربیت فرماتے ہیں، یعنی کبھی اور بھی مختلف مواقع آتے ہیں نا، آپ محفل کر رہے ہیں، آپ نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، آپ نے یہ فلاں قرآن خوانی کی، آپ نماز تو پڑھتے نہیں ہیں۔ تو یعنی ایک نیکی کو دوسری نیکی کے ساتھ آپ ایسے مشروط کر کے یوں بیان کریں کہ وہ بیچارہ وہ نیکی بھی چھوڑ دے، یہ مستحب، بھلے وہ مستحب کام کر رہا تھا، تو آپ کہیں کہ آپ نے فرض نہیں پڑھا تو آپ مستحب کام کیوں کر رہے ہیں، یہ آپ نیکی کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ بالکل غلط ہے۔ ان ایک دوسرے کو ساتھ اس طرح بیان کر دینا، ہاں ہم ترغیب ضرور اس کو دیں گے کہ جب آپ یہ مستحب عمل کر رہے ہیں تو آپ آگے بڑھیں، یہ تو فرض ہے، اس پہ اور عمل کریں، اس کی طرف بھی آئیں، نہ کہ یہ اس کو کہیں یہ بھی چھوڑ دو۔ تو اس لیے تراویح پڑھنا یہ اپنی جگہ سنت مبارکہ ہے، اگر نہیں کسی نے پڑھی ایسا نہیں کہیں گے کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، روزہ بالکل اس کو رکھنا بھی ہوگا اور روزہ ہو بھی جائے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ علماء سے مسئلہ پوچھنا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب یہ ایک پورا زندگی کا حصہ ہے، علماء سے مربوط رہنا، مفتیان کرام سے پوچھتے رہنا۔ تو بعض لوگ مفتیوں سے، مفتیان کرام سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، کچھ سوال جھوٹ بول کر کرتے ہیں،
اور اس طرح کے کچھ شعبہ جات بتائے جاتے ہیں، ان سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جیسے کہ آپ ہی بتائیے وہ کون ہے اور ان سے جھوٹ بولنے کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اب ڈاکٹر کو ہی جا کے آپ جھوٹ بول دیں کہ مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، تو پھر دوائی کیسے صحیح ملے گی؟ اپنے ہی وکیل کو اپنے ہی معاملہ کو جھوٹا بتا دیں تو وکیل کیسے آپ کا دفاع کرے گا؟ بعد میں کھل تو جائے گا، وہ وکیل بھی ناراض ہو جائے گا، مجھے تو بتا دیتے. تو ڈاکٹر اور وکیل سے جس طرح اپنا راز نہیں چھپایا جاتا، تو اگر آپ نے یا تو پھر مفتی صاحب کے پاس گئے کیوں ہیں؟ اگر مسئلہ ہی غلط بظاہر کرنا ہے اور اپنے مطلب کا فتویٰ لینا ہے تو آپ پھر گئے ہی کیوں ہیں؟ اس کا مطلب آپ کو شریعت کے تو پاسداری نہیں ہے، شاید کسی کو بتانا ہے کہ مفتی صاحب نے مجھے اجازت دے دی ہے، ورنہ تو یہ اپنے آپ کو بھی دھوکا ہے اور شریعت کے ساتھ بھی ایک کھلواڑ ہے. تو بالکل سچ بات بتانی چاہیے، پورا سوال کرنا چاہیے اور اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ مجھے یہ چیز میں منع ہو جائے گا. اصل ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں مفتی صاحب منع نہ کر دیں، اسی طرح وہ گھما پھرا کے ہاں مل جائے تو بس میں اپنا کام نپٹا لوں. یہاں تو آپ مفتی صاحب کو ڈاج دے دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ تو ہمیں تو سچی بات بتاؤں، آج ایک جگہ ہم بیٹھے تھے، بات ہو رہی تھی کہ بلکہ ایک جگہ بڑی دلچسپ بات ہوئی. ابھی میں سوشل میڈیا کی ایک بڑی شخصیت سے ملاقات ہماری ہو رہی تھی، تو ہم دارالفتہ کی بات کر رہے تھے کہ یار ہمارے دارالفتہ سے پوچھ کر ہم یہ کام کرتے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں آپ کو بھی پوچھنا پڑتا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں آپ نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا. میں نے کہا میں نہیں، ہماری نگران شورا بھی ہونا، بلکہ شورا کوئی بات پوری طے کر لے، اگر دارالفتہ منع کر دے گا ہم رک جائیں گے. تو وہ چونک گیا. تو پھر مجھے وہ کہتا ہے کہ اتنی احتیاط کیوں؟ آپ کو برا نہیں لگتا آپ کا ڈیسیشن کو منع کر دے؟ میں نے کہا ہم انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ ہم دعوت اسلامی کا کام ثواب کے لیے کر رہے ہیں. ہم نے اپنی عقل سے کوئی چیز طے کر لی اور وہ شرعی درست نہیں ہے، تو دارالفتہ نے ہمیں بچا لیا، ہماری نیکی کو پیوریفائی کر دیا، ہمیں بتایا یوں مت کرو یوں کرو. تو اس بات پہ ناراض ہونا کیسا ہے؟ یعنی ہمیں اگر مفتیان کرام کسی چیز سے روکیں تو اس پہ ناراض یا جھنجھلانے کی بجائے انجوائے کریں کہ اللہ کا شکر ہے میں غلط راہ پہ جا رہا تھا، مجھے اللہ نے بچا لیا. تو پھر شریعت کی رہنمائی مزیدار لگے گی. یعنی اس میں تو پتہ ہے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر انسان کو اللہ کی رضا مقصود ہو نا تو دارالفتہ کے منع میں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے، دارالفتہ کی ہاں میں مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں کر کے اجازت دے دی، نہ کر کے بچا لیا. پھر تو مزے نا. پھر ہمارے علماء کرام کا تو دامن قدم قدم پہ تھامنا چاہیے. حاجی غفور صاحب، یہاں پر ایک اور رہنمائی بھی مل جائے کہ بعض اوقات سوال کرنا ہوتا ہے لیکن اس میں اپنی ہی کوئی خرابی کا اظہار ہوتا ہے کہ یا گناہ کا، تو مفتی صاحب سے، کسی عالم دین سے سوال کرنے کا کیا طریقہ ہو کسی شخص کا کہ اپنی برائی، خرابی یا گناہ کا اظہار بھی نہ کرے؟ جی اس میں دیکھیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تربیت کی جاتی ہے. دارالفتہ بھی دعوت اسلامی کی برکت سے آج شہر نظر آتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جتنا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو پروموٹ کیا ہے اور دعوت اسلامی نے اس کو پروموٹ کیا ہے، اچھا اس کے آداب بھی سکھائے ہیں کہ آپ مفتی صاحب کے پاس جائیں تو کیا پوچھنا ہے، کیا نہیں پوچھنا، بات کس طرح کرنی ہے، انٹر کس طرح ہونی ہے، آداب لکھے بھی ہوتے ہیں دارالفتہ میں. تو میری تو درخواست یہ ہے کہ جتنے بھی تاجران حضرات اسلامی بھائی ہیں یا جو مسائل پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، پہلے یہ بھی مفتی صاحب سے پوچھ لیں کہ مجھے کس انداز سے پوچھنا چاہیے. میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کا بھی باقاعدہ طور پر عالم ہی سے پوچھنا چاہیے کہ مجھے اپنا سوال کس طرح سے پوچھنا چاہیے. کیونکہ میں معذرت کے ساتھ ہمیں پوچھنا بھی نہیں آتا، ہم جو پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، جو ہو رہا ہوتا ہے وہ پوچھ نہیں رہے ہوتے. تو بعض اوقات مفتی صاحب بھی فرما دیتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہے. تو بہتر یہی ہے کہ دارالفتہ سے رہنمائی لے لی جائے، حضور یہ مسئلہ بتائیں آپ کیا کروں. یہ جو آپ نے سوال کیا نا، اس میں امیر علیہ سنت نے کئی بار بدری مذاکرے میں بھی فرمایا کہ سوال پوچھ لیتے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے یا میری بیوی ایسا کرتی ہے یا میرے والد ایسا کرتے، تو امیر علیہ سنت یہ فرماتے کہ پوری دنیا کو بتا دیا آپ نے. تو بھائی کسی کا یہ مسئلہ ہے، اگر کوئی ایسا کرے تو اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو آپ کا پردہ بھی رہ گیا، آپ کو شرعی حکم بھی پتہ چل گیا. تو بعض اوقات وہ بات جو بڑے رازوں کی ہوتی ہے وہ بھی بندہ کھول دیتا ہے، اور بعض اوقات تو باقاعدہ وہ غیبت بن رہی ہوتی ہے کہ آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میری بیوی، میرا بچہ ایسا کر رہا ہے، میرے ابو ایسا کر رہے ہیں. کوئی اگر ایسا کرے تو اصل تو آپ کو شرعی حکم لینا ہے نا. تو یہ بھی ایک انداز ہمیں سیکھنا چاہیے. مفتی صاحب کو تو بڑے تجربات ہوں گے اس کے. جی ہاں، اس میں بھی. اور جو جھوٹ کا موضوع ہمارا چل رہا ہے بیسک نا، لوگ سوچتے ہوں گے کہ سوال پوچھنے میں جھوٹ کون آ کے بولے گا. تو دیکھیں پارٹنرشپ ہوتی ہے، آپس میں چیزیں طے ہوتی ہیں. اب ایک یہ کہہ رہے ہیں، دوسرے یہ کہہ رہے ہیں. اب مفتی صاحب کے پاس تو کوئی آلہ نہیں ہے کہ لگا کے دونوں میں سے بتائے بھی کس کو ہے. جو شرعی اصول ہیں اس کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے، اور سامنے والا انکار کر رہا ہے. تو کسی سے دلیل مانگی جاتی ہے، اس کے پاس گواہان مانگے جاتے ہیں، کسی پر حلف شریعت نے رکھا ہوا ہے کہ یہ حلف دے، اور اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ پیسوں کے معاملات میں بھی نا اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ پہلے کچھ طے کیا، اب مکر گئے، اور اب کچھ نہ. اب دونوں میں سے ایک تو ہے. اچھا دوسرا ایک ہوتا ہے طلاق کے معاملات میں. بعض اوقات طلاقیں سب کے سامنے، اور بعض اوقات میاں بیوی آپس میں ہی بند کمرے میں لڑے اور طلاقیں دے دی. اور ایسے کئی واقعات ہم نے یقین کریں کہ بعض اوقات ہوتا ہے شوہر اگر کوئی غلط بیانی کر رہا ہے یا اس نے اپنے گمان کے مطابق اپنا بیان دے دیا کہ میں نے تو 1 دفعہ کہا تھا، میں نے 2 دفعہ کہا تھا. ایسی بیویاں بھی ہوتی ہیں کہ جو باقاعدہ وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے جو بھی، بھلے میرا رشتہ ٹوٹ رہا ہے لیکن مجھے شریعت مقدم ہے.
مجھے یہ سب چیزیں ہیں، میں نے بھی آگے قبر میں جانا ہے، میں نے بھی جواب دینا ہے. میں نے اپنے مطابق یہ درست بیان دیا ہے کہ اس بندے نے تینوں طلاقیں دے دی ہیں. اب وہ واضح طور پر یہ بیان یعنی حلفن بھی اور ویسے طور پہ بیان دے دیتی ہیں. یعنی بظاہر اس کو لگ رہا ہے کہ میرے اس بیان کے بعد یہ فیصلہ یہ ایسا ہونا ہے اور کیا ہونا ہے، گھر بھی ہے، دیگر چیزیں بھی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے شرعی احکامات ہیں شور، اور ان میں طلاق کے عدد کے اندر اگر اختلافات واقع ہو تو پھر پورے احکامات ہیں. لیکن جو بیان جیسا ہے ویسے دینا چاہیے، لازمی وہی ہے. اور ہم ایسے تمام فتاوی کے نیچے نوٹ لکھتے ہیں کہ یہ ان کے بیانات کے مطابق ہم نے فتویٰ دیا ہے. حقیقت حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اگر انہوں نے جھوٹ سے کام لیا تو یہ فتویٰ ان کو کام نہیں آئے گا. یہ فتویٰ نہ ان کے حق میں ہے، نہ ان کو یہ فتویٰ کسی طرح کام آئے گا. ایسے تقریباً تمام فتاویٰ کے نیچے ہمارا دارالہدایت اہل سنت کی طرف سے ایک نوٹ جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس طرح کی مختلف چیزیں آتی ہیں، اور پھر اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسے واقعات ہیں. اس میں جب ایک جھوٹی قسم کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ آیا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قسم سے پہلے جو جھوٹی قسم کی وعیدوں کو بیان کیا کہ جس طرح ہیں، تو وہی شخص جو پہلے اس چیز کا زمین کا دعویٰ کر رہا تھا وہ اس سے پیچھے آ گیا. اس نے کہا نہیں، اسی کی زمین ہے، اس کو واپسی کر دی جائے. تو یعنی اس طرح کے واقعات بھی ہم روایات میں بھی پڑھتے ہیں، اور یہ ہیں ایسے پوچھنے میں، سوالات کرنے میں بھی اس طرح کی مختلف چیزوں میں جہاں اپنا فائدہ چاہ رہے ہوتے ہیں تو لوگ جھوٹ سے کام لے لیتے ہیں. حاجی عبدالحبیب صاحب، ایک تو جھوٹ پھر وہ بھی عدالت میں یا بڑے کسی ایسے معاملے میں کہ جہاں کسی کا بہت بڑا حق جو ہے وہ مارا جائے گا، کسی کی زمین چلی جائے گی، کسی کا بہت کچھ چلا جائے گا، لیکن بہت تھوڑی رقم پر آج کل جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں، عدالتوں میں بیان دے دیتے ہیں، حلف اٹھا لیتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ معاشرے میں یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے. یہ تو کتنی بڑی زیادتی ہے نا کہ کسی کے ساتھ وہ اس بندے پہ دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ جس کے سامنے کوئی جھوٹا گواہ کھڑا ہو کر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یا حلف اٹھا کے گواہی دے رہا ہوگا. کیسی بددعا نکلتی ہوگی، کیسی ہائے نکلتی ہوگی. تو ایسے لوگ تو دنیا میں بھی برباد ہوں گے نا کہ آپ کسی ایسی گواہی دے رہے ہیں کہ کسی کا آپ اچھا اس طرح عدالت میں نہیں ہو رہا ہوتا. بعض اوقات کچھ لوگ فیصلہ کرانے بیٹھتے ہیں. اب جو فیصلہ کرانے بیٹھا ہے کاروباری لوگوں کے درمیان ایک اگلا بندہ جھوٹے بول قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ دنیا کے چند سکوں کی خاطر، دنیا کے تھوڑے مال کی خاطر، دنیا کی تھوڑی فیور کی خاطر اگر ہم جھوٹ بولیں تو آپ سوچیں کس قدر اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو سچ کو آنچ نہیں ہے. سچ بول کر اگر کچھ تکلیف اٹھانی بھی پڑے نا تو وہ اٹھا لینی چاہیے، کیونکہ وہ دیر پا راحت کا سبب ہے. جھوٹ بول کر تھوڑا فائدہ مل بھی جائے تو یہ فائدے کے بعد دنیا اور آخرت کی بربادی کا باعث ہے. تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں شارٹ ٹرم پین لانگ ٹرم گین. تھوڑی دیر کا درد اٹھا لو اگر سچ بولنے کی وجہ سے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بھلائی دیکھیں گے انشاءاللہ. امیر اہل سنت کا ایک رسالہ بھی موضوع جو چل رہا تھا کہ سوال کیسے کریں، علماء سے کیسے پوچھیں، تو امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے علم و حکمت کے 125 مدنی پور. اچھا، تو بڑا خوبصورت رسالہ ہے، اور اس میں یہ اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب علماء کی بارگاہ میں حاضری ہو، دارالافتاء کسی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو کس انداز سے پوچھنا چاہیے، الفاظ کیسے ہونے چاہیے، اور دیگر احتیاطی کیا ہونی چاہیے. بڑا خوبصورت ہے. ویب سائٹ پہ بھی دعوت اسلامی کی مل جائے گا. بہت اچھی بات. معاشرے کے اندر جیسے جھوٹ کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو اصول یہ ہے کہ گراس روٹ لیول پہ بچپن ہی سے تربیت کی جائے اولاد کی. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کورٹ میں جا کے کسی نے جھوٹ بول دیا، آج بزنس کمیونٹی میں جھوٹ بول دیا، فلاں جگہ پہ جا کے جھوٹ بول دیا. یہ بچے تو نہیں ہیں، یعنی انہوں نے بچپن سے وہ ماحول نہیں دیکھا، تربیت اس نہج پہ نہیں ہوئی. تو اگر مدنی چینل کے ناظرین سے بھی درخواست کروں گا، میں حاضرین سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر بچپن ہی سے اس کی تربیت کو لے لیا جائے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں امیر علیہ سنت کا رسالہ جھوٹا چور موجود ہے. رسالہ آپ بچوں کو دیں، بڑا انٹرسٹنگ رسالہ ہے، اس کے اندر پڑھا جائے، اس کا گھر میں معاملات بنے. پھر دعوت اسلامی کے جو کارٹونز ہیں مدنی چینل کے، اگر ان کو فائدہ اٹھایا جائے اور بچوں کو دعوت اسلامی کا مدنی چینل دکھا کر دعوت اسلامی سے قریب کیا جائے، ماحول دے دیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ساری بچپن سے تربیت کر دیں گے سچ بولنے کی آپ. اور بچپن سے جو تربیت ہو جاتی ہے نا وہ پھر راسخ ہو جاتی ہے. بندہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھیں، والدہ نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا. واہ 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 واہ. اب میرے لیے رول ماڈل ہے نا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. دیکھیں والدہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، اور آپ نے جھوٹ نہیں بولا، بولو 40 سونے سکے ہیں میرے پاس. اور دیکھیں وہ پھر کیسا وہ انقلاب برپا ہوا، کیا کیا فائدے ہوئے. اللہ پاک کا کرم ہے. تو جو بچپن سے مدنی چل کے ناظرین ہیں، گھر میں سوشل میڈیا کے جو بھی عاشقان رسول ہیں، تو میری تو ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو بچپن سے دعوت اسلامی سے وابستہ کر دیں. جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، مدنی چینل ہے، کارٹونز ہیں، کتابیں ہیں. بچوں کے بڑی انٹرسٹنگ رسالے ہیں. جھوٹا چور ہے،
फिरौन का ख्वाब है, दूध पीता मदनी मुन्ना है, और ये जो इस्लामिक स्टोरी बेटा हो तो ऐसा है, इस्लामिक स्टोरीज के नाम से मकतबतुल मदीना के, अच्छा उसमें वीडियो गेम्स की भी बारे में तरबियत की रमैया अमीर सुन्नत ने, उसमें दूध पीने के हवाले से विटामिन डी और हड्डियां मजबूत कैसी होंगी, कद कैसे बढ़ेगा वो भी लिखा है उसके अंदर, चॉकलेट्स और टॉफीज के नुकसानात भी लिखे हैं उसके अंदर, अच्छा उसमें कोल्ड ड्रिंक्स के हवाले से साइड इफेक्ट्स भी लिखे हैं उसमें, बहुत जबरदस्त, बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी बहुत जबरदस्त है वो। हिफ्ज़ है आपको तो पूरा। अच्छा, इसमें जो बड़ी प्यारी या फिर मैंने बात की कि बचपन से असल में बच्चों की डिक्शनरी में ये आ जाए ना कि झूठ नहीं बोलना। अब इसमें भी ये एक प्रैक्टिस हो सकती है। हम कुछ जगह पर तो अनडेलिबरेटली खुद प्रैक्टिस क्या करवा रहे होते हैं कि बेटा कह दो अब्बू घर पे नहीं है, तो ये आप बच्चे को प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आप घर में और वो कह रहा है कि अब्बू नहीं है, तो कल बड़ा होकर अब्बू को भी घुमा रहा होता है क्योंकि बाप ने प्रैक्टिस ये की है। लेकिन अगर हम ये वाला अंदाज रखें ना कि बच्चे को ये कहते बेटा गलती हो जाए ना झूठ मत बोलना, और वो अगर आपके सामने आके इकरार कर लेना कि मैंने किया है, तो आप उसको थोड़ी सा रिलीफ दें कि सच बोला है, सच बोलने का रिवॉर्ड, सच बोलने का रिवॉर्ड, चलो आपने सच बता दिया ना, चलो आपको वो वाली सजा नहीं मिलेगी, उसको रिलीफ दे दें ताकि उसके अंदर ये करेज पैदा हो। सच बोलने पर जो आप रिएक्ट करते हैं ना, और जितना शदीद उसको सजा या खौफ पैदा करते थे, आइंदा वो सच बोलने में डर रहा होता है। आप सच बोलने का उसे आदी बनाएं, उसको ये डेयर दे, उसको ये हौसला दें कि वो खड़ा होकर कहीं भी कह सके कि हाँ ये मुझसे हो गया है, ये मेरी मिस्टेक है और मैं इंशाल्लाह आइंदा नहीं करूंगा। तो ये इंशाल्लाह बच्चा आपके लिए आगे जाके बहुत जबरदस्त बेनिफिशियल होगा। वरना बचपन से अगर उसको कहा गया कि जब भी मुश्किल है झूठ बोल के निकल जाओ, तो वो तो फिर झूठा ही बन जाएगा आगे जाकर, और आपके लिए भी आप सोचें कितना बड़ा मुश्किल का बाइस हो। एक पोस्ट में कुछ इस तरह लिखा हुआ था, वो अपनी बनाई हुई हो शायद, या इसका क्या पीछे रियलिटी हो, कि इंसान ने पहली बार वहां झूठ बोला जहां उसे सच बोलने पर सजा दी गई, यानी झूठ यहां से शुरू हुआ। इसके पस मंजर में इसकी मिसाल अर्ज कर दूं, मेरे पास मिसाल है एक छोटी सी। कुछ सब घर आए और किसी बच्चे से को बर्तन टूट गया। अब जैसे ही उससे बर्तन टूटा, उन्होंने फौरन अगर उससे पूछा किसने किया है, एक बच्चे ने कहा जी मैंने किया है। एक उसको लगाई कि ये आपने क्या किया है, अब आइंदा नहीं करना। अब उसको डांट भी पड़ी, उसको मार भी पड़ी, हालांकि उसने एडमिट किया कि ये मैंने किया है, जो अब्दुल हबीब भाई ने इरशाद फरमाया कि उसने वो एडमिट कर लिया ना उसको। अच्छा, आइंदा के लिए जब अगर कुछ हो गई ना गलती उससे, अब पूछना किसने किया है, वो इन्होंने किया। अब जो साहब खड़े हैं, जो वालिद हैं या जो बड़े हैं, जो सरप्रस्त हैं, वो पहला थप्पड़ तो मार देंगे, और बाद में जस्टिफाई होगा कि ये इन्होंने किया था, इसने किया था। वो मार से बचने के लिए झूठ, वो जी पहली बात उसने बंदे ने झूठ का बोला, सच बोलने की सजा, सच बोलने की सजा। लेकिन ये इजाजत नहीं है कि सच बोलने पर सजा मिली भी तो झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। सच बोलने पर सजा ले लें। मैं तो इसको दूसरे पैराए में बता रहा हूँ। आप ऑफिस पर आकर ये बता रहे हैं कि आज इसलिए ताखीर हो गई कि ट्रैफिक जाम था या घर में कोई बीमार था, ताकि वो ऑफिस वालों से डांट ना पड़े या थोड़े पैसे ना कटे। अगर एक बार सच कहकर डांट खा ले या पैसे कटवा ले, अगली बार आप खुद टाइम पे आएंगे, क्योंकि आपकी आदत ठीक हो जाएगी। इस डिसिप्लिन में आप आ गए, आपको एक सजा मिली मगर लाइफ डिसिप्लिन हो गई। आपने झूठ बोलकर अपनी वो सजा तो बचा ली, लेकिन वो देर से आने की आदत फिर भी रही, वो सुस्ती की आदत फिर भी रही। आप स्कूल में अगर छुट्टी लेट जा रहे हैं, हमारे स्कूल में था कि जो लेट आता था उसको 3 चक्कर ग्राउंड के लगाने पड़ते थे, तो जब 1-2 बार चक्कर लगाए ना, तो उसके बाद जल्दी पहुंच गया भाई, चक्कर आ गए। हाँ, फिर चक्कर ही आ गए, तो आपने सजा ली ना। यानी ये मेरे हिसाब से सच कहकर, यानी आप कारोबार में भी अगर कह सकते हैं कि मेरे माल जो है वो उसमें डिफेक्ट है, इसमें ये कीमत कम हो जाएगी ना, लेकिन ये आपकी मार्केट वैल्यू को दुनिया में बढ़ा देगी कि बंदा खुद ही बता रहा है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। आपने झूठ कहकर पैकिंग करके माल दे दिया, वो घर जाके रो रहा है, आइंदा तो कभी आपके पास नहीं आएगा, 4 लोगों को और बताएगा, उल्टा ज्यादा नुकसान है। तो सच की तकलीफ आगे की राहत है, इससे दूर ना हो जाएं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अगर कोई बच्चा सच कह देता है तो उसको रिलीफ दें, उसको सच बोलने की डेयरिंग दें, उसको हौसला दें, ये इंशाल्लाह आपका नाम रोशन करेगा। क्या बात है हाजी साहब, सच्चे और झूठे की जिंदगी में भी फर्क होता है। 100% बिल्कुल। देखें, पहले तो रिवायतों में ये मजमून मिलता है कि सच बोलने वाले के चेहरे पे नूर होता है, वो पुरसुकून होता है, वो रिलैक्स होता है। देखिए ना, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को देखकर कुफार ने क्या कहा था, ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। अच्छा, कई औलिया इकराम के बारे में ये कहा जाता था कि उनको देखकर लोग कलमा पढ़ लेते थे। तो ऑलवेज जो सच बोलेगा ना, एक तो वो रिलैक्स क्यों होगा। देखें, झूठ बोलने वाला इसी तरह मुस्तरिब, टेंशन में, ऑलवेज कंफ्यूज, क्योंकि उसको बहुत सारी फाइलें संभालनी है।
مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو آ کر کہہ دیا بھائی میری نانی کا آج انتقال ہو گیا اس لیے میں نہیں آیا. اب مجھے یاد رکھنا ہے کہ ان کے پاس نانی مر چکی ہے آفس میں, اب نانی بیمار نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, پہلے ہی انتقال کر دیا. اچھا آفس میں اسکول میں لیٹ ہوئے تو کیوں لیٹ ہوئے کہ فلاں چاچا کا انتقال ہو گیا. اب یاد رکھنا ہے کہ ان کے پاس چاچا انتقال کر چکے ہیں. اس کے بعد کوئی پوچھتا ہے کام کیا کرتے ہو, اب کام بیچارہ مثال کے طور پر ٹھیلا لگاتا ہے, اب سامنے بتانا نہیں ہے تو میری تو جناب برتنوں کی دکان ہے, تو اب یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کو برتنوں کی دکان بتائیے. اچھا رہتا کسی غریب علاقے میں, اس نے پوچھے رہتے کہاں, میں رہتا ڈیفینس میں ہوں. اب ایڈریس اس کو ڈیفینس کا یاد رکھنا ہے, وہ فائل ہی سنبھال رہا ہوتا ہے, کسی کے منہ سے غلط نکل جاتا ہے. اچھا سچے کو نیند سے اٹھا کے پوچھے کہاں رہتے ہو, جہاں رہتا ہے وہی بتائے گا. کیا کرتے ہو وہی, سچے کو ٹینشن کس بات کی ہے, اس کو جو کہنا ہے سچ کہنا ہے. آپ 10 سال بعد بھی پوچھیں گے تو وہی اسٹیٹمنٹ ہوگا, اور جھوٹے کے اسٹیٹمنٹ ہی بدلتے رہیں گے. اچھا پھر جھوٹے وعدے کر کر, اچھا کسی کو ٹائم دے دیا, آپ کے پاس 3 دن میں آپ کا کام کر دوں گا, وہ ایک جملہ بڑا مشہور ہے, تسی فکر ہی نہ کرو. تو میں تو کہتا ہوں جو کہ تسی فکر نہ کرو اس کی فکر زیادہ کرو نا, کیونکہ اس کا تو ذرا تکیہ کلام ہی یہی ہے نا. تو اب کچھ لوگوں کا کام ہی یہی ہے نا, آپ فکر ہی نہ کریں, آپ کا کام ہو گیا ہو گیا, بس آپ سمجھ لے ہو گیا. بھائی سمجھ لے کہاں سے, ہوا تو کچھ نہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسے لوگ آلویز ٹینشن میں رہتے ہیں, لوگ بھی ان سے پرابلم میں رہتے ہیں. تو آپ اگر لائف پرسکون گزارنا چاہتے ہیں, ایک فارمولا بنا لیں کہ سچ بولیں. تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے نا, کہ ایک شخص آیا کہتا حضور بہت سارے گناہ کرتا ہوں, بلکہ اسلام قبول کرنا تھا اس کو, کہ میرے اندر بہت سارے گناہ ہیں, میں سارے گناہ تو نہیں چھوڑ سکتا, آپ مجھے کوئی ایک برائی بتا دیں میں وہ چھوڑ دوں گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سچ بولنا, جھوٹ نہیں بولنا آج سے. کہتا بس کا بس. اس نے کہا کمال ہو گیا, اتنا آسان ہے اسلام. وہ چلا گیا. اب اس کی شراب پینے کی بھی عادت تھی, اس کی چوری کی بھی عادت تھی, اس کی بدکاری کی بھی عادت تھی, مگر ہر گناہ کے لیے جب وہ آگے جاتا وہ کہتا میں کر تو لوں گا. اگر جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں گا اور انہوں نے پوچھا کیا 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 دن میں, تو سچ بولنا ہے, بتانا پڑے گا چوری کی ہے, بتانا پڑے گا بدکاری کی ہے, شراب پیا, ایک ایک کر کے ہر گناہ سے بچا. اور بارگاہ رسالت میں آ کر کہا کہ حضور ایک گناہ بچانے کی برکت سے, جھوٹ چھوڑنے کی برکت سے میں پورے دن سارے گناہوں سے بچا. سبحان تو اللہ, اس کا مطلب سچ کو پکڑ لیں, انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر دوسری بیماریاں بھی جو ہے وہ ختم ہو جائیں. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. جب یہ گفتگو ہو رہی تھی مجھے غزوہ تبوک کا واقعہ بھی یاد آ رہا نا. غزوہ تبوک پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپسی تشریف لائے تو قرآن نے تو اسے تفصیل سے بیان کیا. اس میں ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا منافقین نے جنہوں نے آگے جھوٹ بولنے تھے, جنہوں نے آگے جھوٹ بولے. اور قرآن نے بیان فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, کہ جب آپ ان کی طرف لوٹیں گے تو وہ عذر بیان کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ان کے عذر سارے جھوٹے ہیں, یہ ایسے ہی یہ جھوٹ بول کے یہ عذر بیان کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. اچھا اس میں کچھ صحابہ تھے جو رہ گئے تھے غزوہ تبوک میں, انہوں نے آ کے بالکل سیدھی سیدھی ستھری بات کہہ دی کہ ہم رہ گئے, ہم سے یہ ہو گیا ہے, ہم رہ گئے. اچھا جو ابھی بات ہوئی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سچ بول دیں تو اس کا کوئی سامنے سے بالفر نقصان آ گیا, سزا مل گئی, کچھ بھی ہو گیا. ان کا واقعہ اگر پڑھیں اللہ اکبر جس انداز سے قرآن نے, اور پھر کتنے دن گزر گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی اظہار فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کلام نہیں کیا, گفتگو نہیں کی, تو صحابہ نے بھی بات چیت کرنا چھوڑ دی, یہاں تک کہ پکے رشتہ دار جو تھے وہ بھی چھوڑ گئے, کوئی بات ہی نہیں کر رہے. تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں ہم اجنبی شہر میں رہ رہے ہیں. یعنی نماز کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرف دیکھ رہے ہیں, وہ ادھر آ کے کوئی بیٹھتے تو حضور علیہ السلام ادھر چہرہ کرتے, وہ ادھر آ جاتے. تو اس انداز سے یہاں تک کہ انہوں نے پھر اپنے آپ کو کسی نے ستون سے باندھ لیا, کسی نے یوں کر دیا. اور ان کی سچائی یہی تھی اور توبہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبولیت پر پوری صورت کے اندر وہ آیتوں کو نازل فرما دی, اور یہ ان کو خوشخبری ملی. اور بظاہر کتنے دن تھے, ان دنوں میں جو دشمن تھے اسلام کے, انہوں نے کس کس طرح ان کو پیغام بھیجے کہ تمہارے ساتھیوں نے چھوڑ دیا, یہ تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا, تم ادھر آ جاؤ, تم اس طرف آ جاؤ. لیکن وہ سب کو ٹھکراتے رہے اور انہوں نے کسی چیز کو نہیں, اور وہ سچائی ہی تھامی رکھی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کیا, اور آج ہم ان کی شانیں بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. مومن کو چاہیے کہ وہ سچائی پر قائم رہے. مفتی صاحب, ایک تو ہوتی ہے جھوٹی قسم, یہ بھی بری ہے. ایک ہے سچی قسم. سچی قسم جہاں دل کرے بندہ کھائے, اور تجارت وغیرہ میں خاص طور پر یہ زیادہ ہوتی ہے. سچی قسم سے بھی بچنا چاہیے, یا بالکل کہ کھاتا رہے. جی ہاں, سچی قسم بھی برکت کو زائل کرتی ہے. کثرت قسم کی جو کثرت ہے, بات بات پہ قسم سے بہت اچھا کپڑا ہے, لیکن قسم سے ہی اگر اس کے اوپر چلتے رہیں, بعض کا تو مسجد میں قسم کا بیان کا کریں اور کفارہ بیان کریں. اور جیسے آج ہی 7ویں پارے کا پہلا ربو تھا اور وہاں قسم کا کفارہ وہ بیان ہوا. تو یہ جب بیان ہوتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ ایک قسم کا کفارہ یہ مولانا صاحب نے 3000 بیان کر دیا ہے.
تو ہماری تو دن کی خود ہی 50-50 قسمیں ہوتی ہیں، اور اگر ساری زندگی کے لگائیں تو ایک قسم 3000 تو کہاں جائیں گے ہم؟ تو واقعی صحیح بات ہے کہ اگر دنیاوی طور پر کفارے کے طور پہ بھی یہ نقصان دیکھیں کہ جو آپ نے ایسی قسمیں جن پر کفارہ لازم آ رہا، ایک قسم کا کم از کم جو کفارہ ہے وہ 3000 روپے، مالی طور پر 3000 روپے، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ریٹ کے مطابق 10 صدقہ فطر ہے۔ اگر ہم 300 کہیں ایک صدقہ فطر ہے تو 10 صدقہ فطر آپ نے 10 بندوں کو دینا ہے۔ اچھا ایک کو بھی نہیں دے سکتے، 10 الگ الگ تلاش کرنے ہیں نا، ایک کو نہیں آپ اپنی قسم کا پورا کفارہ دے سکتے، نہ ہی ایک کو آپ کھانا کھلا سکتے۔ کئی تو ایسے ہیں مفتی صاحب ان کو پورے کراچی کو کھانا کھلانا پڑے گا، اتنی قسمیں کھا چکے ہیں ایسے اتنی ان کا تو تکیہ کلام میں یہ بات، یہ قسم سے آ رہا ہوں، قسم سے جا رہا ہوں، بس اللہ کی قسم یہ کر رہا ہوں، ارے بھائی کوئی اور بات بھی کرو، اتنا تکیہ کلام بنا لیا قسم، اور پھر اس کے بات بعد بن گیا ہے۔ خواتین کی طرف معاملہ جائے گا تو پھر ادھر بھی شاید ان کو گولڈ بھی بیچنا پڑے گا یہ اعتبار سے، اگر کفارے لازم آ رہے ہو تو۔ اس لیے قسم کو یہ کہا ہے کہ حتی الامکان اس سے بچا جائے، جہاں ضرورت ہے آپ اپنی بات کو مزید پختہ موقد کرنا چاہتے ہیں، سامنے والا شک میں پڑا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، وہاں آپ نکل سکتے ہیں قسم، وہ بھی سچی قسم کے ساتھ۔ صحیح، جھوٹی قسم کے ساتھ وہاں بھی نکلنا جائز نہیں صحیح ہے، صحیح۔ تو سچی قسم کے ساتھ وہاں بعض لوگ تو مفتی صاحب واللہ باللہ تاللہ یہ سیکھ چکے ہوتے ہیں، ہاں، 3 قسمیں ہو گئی، بالکل 3 قسمیں ہو جائیں گی، واللہ باللہ تینوں جھوٹی ہے تو۔ ہاں تو معاذ اللہ، یعنی اتنا دھڑلے سے قسم کھاتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا حیران ہو جائے کہ یار یہ یعنی جھوٹ اتنا اعتماد سے کہا جا رہا ہے کہ بندے کو لگتا ہے اس سے اچھا سچا آدمی کوئی نہیں ہے، اور بھائی صاحب اور بعد میں ایسا صاف جھوٹ نکلتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ سیل مین بھی وہی اچھا لگتا ہے باس کو جو جھوٹ پرفیکٹ بولتا ہو، اللہ اکبر، اللہ مال بیچ بس اب اس سیلز مین کو سوچنا چاہیے کہ اپنے سیٹ کی سیل کے لیے میں اپنی آخرت برباد کر رہا ہوں، یعنی ایسی نوکری کس کام کی؟ نوکری جھوٹ بولنے پر ہے، سی مال کو اے کر کے بیچنا ہے، گھٹیا مال کو اچھا کر کے بیچنا ہے، اس کی بیجا تعریفیں کر کے بیچنا ہے۔ اچھا پیسے سیٹ کو جا رہے ہیں، آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، ایسی تنخواہ کما کر نہ جانے کتنوں کو دھوکہ کا گناہ ملے گا۔ کمیشن بھی ملتا ہوگا، ارے کمیشن بھی ملے تو حرام، جہنم میں لے جانے والا کام، اور پھر مسلمانوں کو تکلیف کتنی ہوتی ہے جو آپ کی قسم کھا کر اچھا سمجھ کے لے کر گیا۔ لیکن واقعی اشفاق بھائی کبھی کبھی تو جب یہ معاملات آتے ہیں نا سامنے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ بچپن کا دوست ساتھ رہا، ساری زندگی ساتھ گزری، اور ایسا دھوکہ دے کر گیا اور ایسی قسمیں کھا کر لے کر گیا کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ آجی آؤ، اس میں امیر علیہ سنت جزاک اللہ، امیر علیہ سنت دامت برکات اللہ علیہ معاشرے کے جو ناسور بیان فرماتے ہیں نا، جی آپ فرماتے ہیں میں مطلب جھوٹ اس قدر کثرت کے ساتھ ہے۔ آج دیکھیں برائی ہمارے معاشرے میں، شراب پینے کو برائی سمجھتے ہیں، جوا کھیلنے والے کو برا سمجھتے ہیں کہ جواری ہے، شراب کو شرابی ہے۔ اب جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ، حرام بعض اوقات مطلب دیکھیں اب کس حد تک نقصان دہ ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ اس وہ معاشرے میں برا نہیں سمجھا جا رہا، اور کئی ایک پروفیشنز جو ہیں وہ ہیں ہی جھوٹ کی بنیاد پر، اچھا کئی ایک بزنس ہیں جھوٹ کی بنیاد پر۔ اب معاشرے میں چونکہ اتنا کثرت کے ساتھ ہو گیا، کیا وہ کہتا ہے یار اس کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں ہوتا، اس کے بغیر تو نہیں، یہ تو چلتا ہے، یہ تو یوں ہے، یہ مارکیٹ میں یوں ہے، یہ ہے۔ اب جب اس کو اس قدر طور پر لیا جائے گا، میرا خیال ہے کہ پورے معاشرے کو، پوری سوسائٹی کو لے کر آگے بڑھنا پڑے گا، دعوت اسلامی کے ساتھ لگنا پڑے گا، اور اس برائی کو کم از کم اس حد تک تو لے کہ لوگ اس کو برا سمجھیں۔ اب تو برائی کو برا سمجھنے لوگ، معاذ اللہ مفتی صاحب فرمائیں گے کہ اب برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے لوگ، اور اچھائی سمجھ کے معاذ اللہ کاروبار کا حصہ سمجھ کے کر رہے ہیں۔ آگے کی چیز ہو گئی حضرت، اچھائی کو برا سمجھنے لگے ہیں، یعنی کوئی اچھا کرے تو بولے یار یہ کتنا مشکل بنا دیا آپ نے دین کو، کتنا مشکل بنا دیا زندگی کو، یعنی اچھی بات کرنے والے کو برا کہہ رہے ہیں۔ یافور بھائی صحیح فرما رہے ہیں کہ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے، یہ تو غلط ہے، مگر اچھائی کو برائی سمجھ رہی تو اس سے آگے کا سٹیپ ہو گیا نا، اتنا برا حال ہو گیا۔ ٹھیکیدار کو پتا ہے، نشانی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم برائی کو اچھا سمجھو گے، تو صحابہ کرام علیہ مردوان اس پر حیران ہوئے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہاں برائی کی تعلیم دی جائے گی، بندہ برائی کی تبلیغ کرے گا کہ بھئی یہ کام کرو، اور اچھا کہنے والے کو برا سمجھا جائے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو ایسے میں بندہ جو ہے وہ پریشان نہ ہو کہ جی یہ ہر طرف جھوٹ کا معاملہ اور اس طرح کا ہو رہا ہے، لہذا مجھے بھی اس جو ہے وہ رو کے اندر بہ جانا چاہیے، بلکہ اپنے دین کو دیکھے، اسلام کو دیکھے، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قسم کے اعتبار سے خاص طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ اسلام نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ تجارت کے لیے مال لے کر جایا کرتے تھے، اس زمانے میں جو نبی پاک علیہ السلام کے دوست تھے وہ آپ کے اوصاف بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس زمانے میں بھی کبھی قسم اٹھا کے مال نہیں بیچا تھا، کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا تھا، تو ہم تو ان نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ بہروز بھائی آج سچائی کی بات ہو اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر نہ ہو تو موضوع ادھورا رہ جائے گا۔
سبحان اللہ، صدیق اکبر تو صدیق اکبر ہیں، اور آپ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت ہے، جی اس کا جو ایک غالب پہلو ہے، یعنی جو بڑا پہلا چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ آپ کی صداقت ہے، صدیقیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف جو تھے اس کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مظہر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف صادق ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق بنے، دنیا میں بھی صدیق ہیں، آخرت میں بھی صدیق ہیں. اللہ پاک ہمیں ان کی صداقت کے صدقے میں سچائی اور بھلائی والی زندگی نصیب فرمائے. آمین آمین. ایسا پر ایک بات تھوڑی سی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے وقت پر جب ایک سامنے ایسا شخص بھی آ گیا تھا جو انعام تھا کہ 100 اونٹ مل جائیں گے جس نے گرفتار کر لیا، جی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے پیچھے اس انداز سے چلتے تھے جہاں سے خطرہ ہوتا تو وہ آگے. اب وہ ایسا شخص تھا کہ جو نہ ان کو جانتا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب وہ صدیق سے آگے پوچھ لیا کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ جو ہے، یہ کون ہے. اللہ. اب یہاں دیکھیں دشمن اور دشمن سے جان بچانا، اور یہ کیفیت بھی ایسی ہے ایسے موقع پر، جیسے ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی کہتے ہیں نا، وہاں ضرورت تھی تو اس لیے ہم نے ایسا بول دیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تو گویا کہ اپنے ہاتھوں سے ہی بول کے ہی آپ نے گرفتاری دشمن کے ہاتھ میں یہ کر دیا. اور اگر کہیں کہ یہ وہ نہیں ہیں تو پھر آپ کی صدیقیت اور آپ کی زبان کی سچائی، اللہ اکبر. ایسے موقع پر وہ کلمہ ارشاد فرمایا، ھذا ھو الھادی یہدی الی الطریق، یہ تو میرے ہادی ہیں جو مجھے راستہ دکھا رہے ہیں، اور سیدھا راستہ یہی دکھانے والے ہیں. واہ واہ. تو اس زمانے میں لوگ کسی کو ساتھ لے کر چلتے تھے جو راستہ دکھانے والے ہوتے، کیا بات ہر ایک کو کہا یہ راستہ دکھانے والے ہیں تو میرے ساتھ جا. عقل کا استعمال اور وہاں ذہانت، یعنی وہاں زبان سے بھی جملہ درست نکلا اور سیدھے جو ہے جھوٹ بھی نہیں ہوا. جی ہاں. واہ واہ بھائی کیا اس میں بات. ایک بات بڑی اہم ہے، ہم کافی دیر سے جھوٹ کی مذمت، جھوٹ گناہ، اللہ کو ناراض کرنے والا کام، اب اتنا برا عمل ہے مگر شریعت نے کچھ جگہوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی. اب اس میں ایک عمل وہ ہے کہ اگر دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے یا میاں بیوی میں جدائی ہو گئی ہے اور آپ کسی طریقے سے ان میں سلو کروانا چاہتے ہیں، تو سلو کروانے کے لیے کچھ ایسے جملے کہے جا سکتے ہیں کہ دل میں نرمی پیدا ہو اور یہ دوستی ہو جائے، یہ دوری ختم ہو جائے. یعنی ایک بھائی کو جا کر کہیں کہ دوسرا بھائی آپ کی بڑی تعریف کرتا ہے، وہ تو آپ کے بڑے اچھے القابات سے یاد، حالانکہ وہ نہ کر رہا ہو، لیکن یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جڑ جائیں. یعنی یہاں میں اہمیت یہ بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کو جوڑنا، ان کے دل ملانا، یہ شریعت کو کتنا مطلوب ہے کہ جھوٹ جیسے عمل کی بھی اجازت دی گئی. یہاں لوگوں کا آپس میں جوڑنا، سلوح کروانا کتنا اچھا عمل ہے. اسی کے مقابلے میں وہ سوچیں جو جھوٹ بول کے لڑائی کروا دیتے ہیں، اللہ جو جھوٹ بول کے دوریاں کروا دیتے ہیں، جو چغلیاں لگا کر رشتے توڑوا دیتے ہیں. آپ سوچیں کہ شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ کسی طرح رشتے جڑے رہیں، پیار باقی رہے، لڑائی جھگڑے نہ ہوں، اور اس کے لیے اس عمل کی بھی اجازت دی گئی. لیکن اب وہ لوگ جو جھوٹ بول کر یا بے شک سچ ہی بول کر رشتے توڑوا رہے ہیں، دوستیاں ختم کر رہے ہیں، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، پتہ ہے اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا، وہ تو یہ کہہ رہا تھا، اچھا ہمیں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے، اچھا یہ کہہ رہا تھا اور بتاؤ. ایسے بندے کو تو قریب نہ بیٹھنے دیں. آج جو آپ کو دوسرے کی آ کر بتا رہا ہے، کل آپ کی ادھر جا کے بتا رہا ہوگا. اور یہ چغل خور کو جو محبت کا چور کہا گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ گھر کے رشتے، ابھی خواتین بھی سن رہی ہوں گی، اچھا بعض اوقات ڈیلیبریٹلی، دانستہ، اور بعض اوقات عادتاً ان کی عادت بن چکی ہے کہ جب بھی کدھر جائیں گے نا، تو پچھلی دعوت میں تمہارے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی، تمہاری ساس تو یہ کہتی ہے، تمہاری نند تو یہ کہتی ہے. اچھا وہ اگر کہتی بھی ہے یا کہتا بھی ہے، میں چلے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کہیں سنا کہ کوئی ایک مسلمان دوسرے کی برائی کر رہا ہے، آپ پہ کب واجب ہے کہ آپ جا کر اس کو بتائیں کہ بھائی آپ کے بارے میں تو یہ بات ہو رہی تھی؟ کیوں آپ نے دل توڑنے، کیوں دوریاں پیدا کرنی ہے؟ اگر پتہ چل بھی گیا تو آپ کلوز کریں نا بات کو، لیکن آپ اس سے اندازہ کریں کہ اتنی دیر سے ہم سچائی کی اہمیت اور جھوٹ کی مذمت بیان کر رہے ہیں، لیکن رشتے جوڑنا، پیار بڑھانا، دوریاں ختم کرنا، یہ اسلام کو کیسا محبوب ہے؟ بھائی صاحب 4 بار 5 بار تو یہ برائی کی، اب آپ کی بات سنی، اب ذہن بنا، اب نہیں کریں گے. اب اس سے ملے، اب اس کو پتا ہے یہ پہلے بھی 4-5 بار بات لے کر آیا ہے یا آئی ہے، اندر گلا ہے. اب وہ پوچھے گی یا پوچھے گا. دوبارہ ہوئی میری بات، کچھ کہہ رہی تھی
اب وہ کیا بولے, یہاں بھی تو جھوٹ بول رہا ہے, سچ بول رہا نہیں, ہے, اگر- سچ بولے گی تو سب بتا دے نہیں, گی. یہاں تو میں تو کہتا ہوں جو پرانا ازالہ بھی کرے, کیا اچھی باتیں کر دے بھائی, جھوٹی جھوٹی. ہاں ٹھیک ہے نا, جو شریعت اس کی بھی رہنمائی شریعت لے نے لی جائے, اجازت دی ہے نا. شریعت کی رہنمائی. دیکھیں میرے اس جملے سے کل سے جھوٹ بولنا شروع نہ کر دیں, اس پر بھی باقاعدہ جو کتابوں میں اس کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے, اور علماء کرام سے پوچھ لیں کہ کہاں کہاں اجازت ہے. مفتی صاحب اگر کچھ ایسے اگر مواقع ہوں تو بتا بھی دیں, لیکن بہتر یہ کہ پوچھ کر کیا جائے. لیکن یہاں میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ فلاں مقام پر جھوٹ بولنا شروع کر دیں. مقصود یہ بتانا کہ جو رشتے توڑوا رہے ہیں, جو جھوٹ بول کر لوگوں کے دوریاں کروا رہے ہیں, حالانکہ شریعت کو وہ کتنا پسندیدہ عمل ہے. زبردست. حاجی حافظ صاحب ابھی جی مفتی روزے کی بات کریں, یعنی جھوٹ کی جہاں مذمت ہم کہتے ہیں جگہ جگہ نا, جی روزے جیسی عبادت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ساتھ بیان فرمایا, من لم یدع قول الزور والعمل به, کہ جس نے جھوٹی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا یہ نہیں چھوڑا, فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ, کہ اس سے اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے وہ بھوکا رہے پیاسا رہے. یعنی روزے جیسی عبادت کو بھی اس کے ساتھ یہاں پہ یہ بیان فرمایا, اگرچہ قول الزور جو یہاں ارشاد فرمایا بری بات, اس کے تحت یہ ساری چیزیں جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں جھوٹ بھی آ جاتا ہے, چغلی بھی ہے, اس میں غیبت بھی ہے, ناجائز گفتگو بھی ہے, یہ چیزیں ساری اس میں ہیں. لیکن بطور خاص ہم یعنی یہاں پہ روزے جیسی عبادت کو جو یہ کہا ہے اللہ کو حاجت نہیں ہے, اللہ کو تو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. مراد یہ کہ رب تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف التفات نہیں فرماتی, ان کے اعمال کو قبول اللہ نہیں فرماتا. تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے بندہ بھوکا رہے پیاسا رہے, لیکن جس چیز سے بچنا ہے اس چیز سے وہ نہ بچ سکے. بالکل. ابھی حاجی صاحب نے بات کی عبدالحبیب بھائی نے کہ بعض تو بزنس یا کاروبار یا جابز ایسی ہو گئی جس میں جھوٹ ہی بولنا ہوتا. کچھ ایسی جابز آج کل بن گئی ہیں کہ جیسے 8 گھنٹے 9 گھنٹے کال سینٹر میں بیٹھ کے فراڈ کالز کرنی ہے, جھوٹ بولنا ہے, آپ کا انعام نکل آیا بھائی, آپ کا یہ نکل آیا, آپ کا اس سپورٹ اس میں یہ نکل آیا, ذرا یہ بتائیے, اپنے کارڈ کے نمبر بتائیے. اور لوگ بیچارے جو سیدھے سادھے بھولے والے دیہاتی خاص طور پر وہ پھنس بھی جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی کچھ سبق دیں کہ یار ایسا نہ کریں. آپ کو بھی شاید کالز آتی ہوں, میسج آتے ہوں, مجھے بھی آتے ہیں جی. اللہ اکبر. اب تو ایک نئی اصطلاح آئی ہے, ٹیلی فون اریسٹ. یعنی ایک ایسا اسکیم ہے کہ آپ کو ٹیلی فون پہ اریسٹ کیا جائے گا. وہ کیسے کیا جائے گا, یعنی یہ میں چلے آپ کو اسکیم سے بچنے کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. جب بھی کوئی آپ کو ایسی کال آئے نا جو آپ کو کہے کہ اسی کال پہ فیصلہ کرے, اچھا کوئی پروڈکٹ بیچنے والا ہو, کوئی آئٹم بیچنے والا ہو, یا آپ کو جناب وہ کہے کہ بھائی آپ کا فلاں رشتہ دار ہمارے پاس ہے, فون نہیں رکھنا آپ نے, اسی میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا تاوان دینا ہے, کیا پیسے دینے ہیں. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی سے مشورہ نہ کر سکیں, آپ کسی کو کال نہ کر سکیں. اس کو کہلاتے ہیں ٹیلی فون اریسٹ, کیونکہ تھوڑی دیر بعد وہ جس کی آواز آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں وہ بچہ گھر میں نکل آتا ہے, یا اپنے رشتہ دار کے پاس ہی ہوتا ہے, اور وہ بتاتے ہوئے اغوا ہوا ہے. تو ایسا بھی ایک دو بار لوگوں کے ساتھ ہوا بھی کہ آپ کا بیٹا ہمارے پاس ہے اور پیسے اتنے دے دو ورنہ جناب ہم اس کو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ہاں, تو اس کیس میں یا تو پولیس والا بن کے فون کر رہا ہے. اچھا بات, اب اس کا گھر میں بچہ بھی موجود ہے, تو وہ کہہ رہا ہے میں بھی کھیلتا رہا ان کے ساتھ آدھا پونا گھنٹہ, کیونکہ ان کو ایسا لگ رہا تھا میرا بچہ اس وقت باہر ہوتا ہے, تو اس لیے انہوں نے اسکیم کیا تھا. بچہ میرے سامنے تھا تو میں ان کے ساتھ 1-2 گھنٹے کھیلتا رہا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ویسا کرو جو کرنا ہے میرے بچے کے ساتھ. فارغ آدمی. تو اب لیکن لوگ بےچارے گھبرا جاتے ہیں کیونکہ وہ وائس کلوننگ کر لیتے ہیں. بچے کی آواز روتے ہوئے سنائیں گے تو روتے ہوئے تو آواز بندہ پہچان بھی نہیں سکتا. تو وہ بہت ٹیکنیکل طریقے سے آپ کو فون اریسٹ کرتے ہیں کہ اسی فون پہ فیصلہ کریں, وہ فون نہیں رکھنے دیں گے. تو آپ ایسی کوئی بھی کال ہے آپ کے فون میں, ابھی نہیں آپ کو مشورہ کر کے جواب دوں گا تاکہ آپ کو ٹائم ملے سوچنے کا, کسی سمجھدار آدمی سے مشورہ کریں. ورنہ جناب آپ کا یہ لاٹری نکل آئی ہے, آپ کا وہ نکل آیا ہے, تو کچھ اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, خود بھی سمجھنا چاہیے. اور جیسے آپ نے ان لوگوں کے لیے بات کی تو خدا کا خوف کریں. کسی کی آپ جمع پونجی لوٹ رہے ہیں, کسی کے ساتھ آپ اسکیم کر رہے ہیں, یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس کی زندگی بھر کی ایسا نہ ہو کہ پھر آپ پونجی لے کر اس کی بددعائیں بھی لے رہے ہوں. تو خدا کے واسطے حلال روزی, ایسا نہیں ساری دنیا میں حرامی لوگ کما رہے ہیں. جو غلط کام کرنے والے ہیں میں ان کو مشورہ دوں گا ذرا آس پاس نظر دوڑائیے, ساری دنیا میں اکثر لوگ الحمدللہ اچھی روزی کما رہے ہیں. آپ کیوں یہ حرام کام میں پڑھ کر اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں؟ اسی طرح نمبر ہیک بھی ہو جاتے ہیں آج کل. جی نمبر ہیک کیا, پھر اس کے کسی بھائی بندو کو میسج کیا ذرا اتنے پیسے بھیجنا, میں مجھے ہماری واٹس ایپ سے کسی کو میسج جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ بعض لوگ بھیج بھی دیتے ہیں. اتنا قریبی رشتہ ہے, اتنا قریبی اس دوست کا بھی ایک آسان طریقہ بتا دوں. جب بھی آپ کو اپنے بھائی کا بھی میسج آئے نا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے, بھائی سے پہلے فون پہ بات کریں. جب تک آپ اس سے فون پہ بات نہ کر لیں, نہ ای میل پر پیسے بھیجیں نہ میسج پہ پیسے بھیجیں. بڑے بڑے اسکیم ہوئے کہ ای میل ہیک کی گئی اور ای میل سے کروڑوں روپے منگوا لیے. کچھ کمپنی کا تو اصول ہی ہوتا ہے کہ ای میل کرے گا باس تو پیسے بھیج دینے, اب باس ہی کی ای میل ہیک کر کے پیسے منگوا لیے, بعد میں باس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو کال ایک چیک لسٹ ہونی چاہیے کہ جس پہ آپ کال کریں اور کنفرم کریں کہ آپ نے یہ میسج کیا ہے, آپ نے یہ کال کی ہے.
چلے اس میں ایک اور میں چٹکلا آپ کو سناؤں کہ ایک مارکیٹ میں، ہماری کپڑا مارکیٹ میں ایک واقعہ ہوا اور میں خود حیران ہوا کہ کیا اسمارٹ ہمارا جس بندے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ ان کا دماغ کتنا اچھا چلا. ان کو کسی نے جو ہے نا ایک بندے کو باقاعدہ اغوا کیا، گاڑی میں بٹھایا، اور یہ بھی ایک آج کل اغوا کی قسم ہے کہ 1.5-2 گھنٹے کا اغوا ہوتا ہے. وہ گاڑی میں گھماتے رہیں گے، جگہ نہیں ہوتی ان کے پاس اتنی دیر میں جتنے وصول کر سکیں. انہوں نے اس کو مارا، اس کو کہا پیسے چاہیے. اچھا وہ بہت پیسے والا آدمی تھا، تو اس نے بہرحال جو بھی رونا دھونا کیا، کرتے 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 کوئی 50,000 لاکھ پہ بات آ گئی. اچھا. وہ کروڑ پتی آدمی تھا. اس نے اپنے ایک دوست کو اسپیکر پہ فون کیا، بولا کان پہ بات نہیں رکھو گے، اسپیکر پہ فون کر. اسپیکر پہ فون کیا تو اس کو کہتا ہے بھائی جان میں بہت تکلیف میں ہوں، آپ کی بڑی مہربانی، مجھے 50,000 روپے کی ضرورت ہے. وہ جو اس کا دوست تھا نا، وہ سمجھ گیا کہ یہ آدمی 50,000 کا آدمی نہیں ہے. ہاں. اس نے کہا پاگل ہو گیا، تیرے کو 50,000 کس چیز سے دوں؟ تو 5,000 پہلے بھی میرے لے کے بھاگ گیا ہے. اب بہرحال جو بھی اس نے اس بات کو سمجھا اور اس پہ ایسا ریئیکشن دیا کہ اس نے 1 روپیہ اس کو نہیں دیا، صحیح. اور وہ منتیں کرتا رہا، مہربانی کرو مجھے بہت ضرورت ہے. وہ سمجھ گیا کہ کہیں نہ کہیں مصیبت میں اس کے ساتھ اسکیم ہو رہا ہے. صحیح. تھوڑی دیر اس کو اتار دیا گاڑی سے، بولے تیرا دوست تیرے کو 5,000 نہیں دیتا، میں تو سے تو بڑا آدمی ہوگا. اور اگر آگے سے وہ بتا دیتا کہ تم تو یہ ہو، ہاں تم تو اتنے کروڑ پتی آدمی ہو، 50,000 کیوں مانگ رہے ہو. لیکن یہ عقل تھی تو سمجھ گیا کہ اس بندے کی کال مجھے 50,000 کے لیے نہیں آ سکتی. لیکن آپ کو ذرا جو بھی میسج آتا ہے پیسے پکڑا دیتے ہیں، تو پھر یہ بھی پہچان ہونی. اور اب تو ایسا اے آئی کا زمانہ ہے. ہاں اب تو آواز بھی بن جائے گی، ویڈیو بڑا بھی بن جائے گی، بہت کچھ بن جائے گا. نازک دور آ رہا ہے. خیال کریں اور آئے مدینے کی یاد میں جھومتے ہوئے 1-2 شعر ناز شریف کے سنتے ہیں احمد رضا ابن حاجی شبیر سے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا موتا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، میں اٹھ کے جاؤں، میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں، دل فدا ہے مدینے والے پر، میرا دل فدا ہے مدینے والے پر. دل منور منور دل منور میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا موتا مدینہ ہے. کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں. سبحان اللہ. بھائی صاحب ایک موضوع سے ہٹ کر سوال جی بلکہ کچھ مشورہ آپ سے لینا چاہوں گا. کل ہم پروگرام کر رہے تھے اچانک ایک آواز آئی، یاد ہوگا جیسے کہ کوئی دھماکہ ہوا ہو.
جی 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 سلنڈر ہمارے کراچی کے علاقے میں پھٹا. اللہ اللہ اللہ. آج کل یہ سحری کا ٹائم، افطاری کا ٹائم میں بعض اوقات گیس کم ہے یا بعض علاقوں میں نہیں ہے تو سلنڈر یوز کرتے ہیں. تو کچھ ہماری خواتین کی سیفٹی کے لیے بچے ہوتے ہیں، یہ بیچارے جاں باغ بھی ہو جاتے ہیں. جو کل حادثہ ہوا اس میں بھی شہادتیں ہوئی ہیں. جی جی. جی 2 سنائے کہ شہادتیں ہوئی ہیں. اصل میں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یا تو سلنڈر گھٹیا ہے، سلنڈر کی کوالٹی نہیں چیک کی گئی اور سلنڈر جب زیادہ پریشر سے ہوتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے. دوسرا سنا یہ کہ اب وہ گیس کھینچنے کی کوئی مشین لگاتے ہیں، کوئی ایسی موٹر لگاتے ہیں کہ جس سے گیس جو ہے وہ اسپیڈ سے آ جائے اور وہ بعض اوقات جو ہے نا وہ حادثہ کر دیتی ہے. تو دیکھیے اگر آپ کے گھر میں سلنڈر ہے یا چولہے ہیں یا گیس ہے تو اس کو ایک اچھے انداز سے پلمبر کو جو بھی اس کا جو باہر ہے اسے چیک کروا لے. جان ہے تو جہان ہے. کچھ عرصہ پہلے جب بہت زیادہ سی این جی والی گاڑیاں ہوتی تھیں تو ہم آئے دن دیکھتے تھے کہ سی این جی کے سلنڈر پھٹنے لگ گئے تھے کیونکہ لوگ اس میں بھی معیاری سلنڈر نہیں لگاتے. تو بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم احتیاط نہیں کرتے اور بڑے حادثے کے شکار ہو جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہم نے اپنے سوشل میڈیا پر بھی ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ ہر گھر کے اندر ایک چھوٹا سا فائر ایکسٹنگوشر ہونا چاہیے. ایک فائر بلینکٹ 3-4 ہزار روپے کا مل جاتا ہے. وہ اگر آپ کے پاس ہے تو اللہ نہ کرے ہماری گھر کی خواتین بعض اوقات کھانا پکاتے ہوئے ان کے کپڑوں پر دوپٹے پر آگ وغیرہ لگ جائے، سارے گھبرا جاتے ہیں. اور ایسے موقع پر تو جس کو آگ لگی ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ کہ اس پر کوئی بلینکٹ ڈال دیا جائے. اس کی ہم نے ایک پوری پریکٹیکل ویڈیو بھی بنائی ہے تو وہ آپ ہمارے سوشل میڈیا پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ کے پیج پر جی وہ یوٹیوب پر موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے تو باقاعدہ اس میں باقاعدہ آگ لگا کر بجھا کر دکھائی ہے، فائر ایکسٹنگوشر سے بجھائی ہے. تو یہ واقعی گھر میں 3-4-5 ہزار روپے کا خرچہ کر لیں، ایک چھوٹا فائر ایکسٹنگوشر رکھ لیں، ایک چھوٹا فائر بلینکٹ آتا ہے وہ رکھ لیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کو آگ یا دھوئیں سے نکلنا پڑتا ہے تو آپ خود بھی اس کو لپیٹ کر اس سے نکل سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ جو سلنڈر والا معاملہ ہے اس کو دیکھ لیں. فائبر کے آ رہے ہیں وہ نہیں پھٹتے، سنا ہے فائبر کا سلنڈر وہ پھس ہو جاتا ہے، پھٹتا نہیں ہے. ویری گڈ. فائبر والا تھوڑا مہنگا ہے. ایسا ہی ہے، تھوڑے پیسے نہ بچائیں، ڈبل ہوتا ہے. ہاں یہ ساری زندگی کا خرچہ ایک طرف ہو جاتا ہے. بعض اوقات پورے گھر جل جاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ناگہانی آفتوں مصیبتوں سے بچائے، لیکن ان تمام چیزوں میں احتیاط کی بڑی ضرورت ہے. اچھا صاحب آج جھوٹ پر بات ہوئی. امیر علیہ سنت کو دیکھا ہے کہ جھوٹ سے ایک تو نفرت اور دوسرا یہ کہ بہت باریک بین ہے اس حوالے سے. تو یہ بھی ہم کچھ آپ کے تجربات بھی میں چاہوں گا اور آج کا وظیفہ بھی بیان فرما. چلے پہلے آج کا وظیفہ سن لیتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماہ رمضان آیا ہے، آج شوگر کے مریض جو ہیں، ڈائبٹک پیشنٹ جو ہیں، ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے وظیفہ ہے اور یہ قرآنی دعا ہے. روزانہ صبح و شام 3 بار آپ نے پڑھنی ہے اور اول آخر 3 بار درود پاک بھی پڑھنا ہے. اور سبحان اللہ، اور یہ اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی ایکچولی پینا ہے. 3 بار صبح، سحری میں 3 بار پڑھ لیں اور افطار کے بعد 3 بار پڑھ لیں اور پانی پی لیں انشاءاللہ. اور یہ قرآنی دعا ہے. میں پہلے ریفرنس دے دیتا ہوں تاکہ آپ نوٹ کر لیں. پارہ نمبر 5 ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80. سبحان اللہ. وہ کیا ہے؟ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اس کو کہیں لکھ لیں یا اپنے موبائل میں سیو کر لیں اور اس کو پڑھتے پڑھتے یاد کر لیں. یاد ہو جائے گی تو پھر ڈائبٹک کے جتنے بھی پیشنٹ ہیں، اچھا آپ کے گھر میں بزرگ ہیں، شوگر کے پیشنٹ ہیں، وہ نہیں پڑھ سکتے تو گھر کا کوئی فرد پڑھے، پانی پہ دم کر کے ان کو سحری میں پلا دے، افطار کے بعد پلا دے. انشاءاللہ یہ قرآنی دعا کی برکت سے اللہ نے چاہا انشاءاللہ عز و جل شفا ملے گی. سبحان اللہ. کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. جلدی جلدی اختتام کی طرف آ جائیں اور آئیے امیر علیہ سنت کے ساتھ دعا میں شامل ہو. تعالی علیہ وآلہ وسلم. فیضان مدینہ اور اس کے اطراف میں سحری کرنے والے اسلام بھائی کھانا پینا بند کر دیجئے، وقت ختم ہو رہا ہے. فیضان مدینہ اور اس کے اطراف میں سحری کرنے والے کھانا پینا روک دیجئے، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. فیضان مدینہ اور اس کے اطراف میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، کھانا پینا بند کر دیجئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیرے کروڑ احسان کہ آج ماہ رمضان کے 5ویں روزے کی سحری نصیب ہوئی. یا اللہ پاک چند لمحات رات کے رہ گئے. الہ العالمین رحمت کے نزول کا خاص وقت ہے. الہ العالمین اپنی رحمت سے ہم سب کی مغفرت کر دے. یا اللہ پاک
अपनी रहमत के हिसार में हम सबको ले ले। या अल्लाह पाक जितने हाज़रीन नाज़रीन मुसलमान हैं सबको बेहिसाब जन्नत में दाखिला नसीब फरमा। जन्नतुल फिरदौस पे अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना ले। और जितनी हमारी इस्लामी बहनें, मेरी मदनी बेटियां मदनी चैनल पर हैं, सबको बेहिसाब जन्नतुल फिरदौस में दाखिला देकर सैयदा खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा की पड़ोसन बना ले। या अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान हों, परेशानियां दूर हों, बीमारियां, घरेलू नाचाकियां, बेरोज़गारियां, बे औलादियाँ दूर हों। जिनकी औलाद नाफरमान है फरमा बरदार हो जाए। या अल्लाह पाक जिनकी औलाद नशा करती है इनको नशे से तौबा नसीब हो और इश्क़ रसूल का नशा चढ़ जाए। हम सबको है अल्लाह पाक अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मस्ताना कर दे, मदीने का दीवाना बना दे। ऐ अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान करीम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन गम मुस्तफ़ा अता फरमा, गम रमज़ान इनायत फरमा। इलाहुल आलमीन अपनी रहमत से बेरोज़गारों को हलाल व आसान रोज़ी अता फरमा। इलाहुल आलमीन तंग दस्तियों की तंग दस्तियाँ दूर हों, फराख दस्तियाँ नसीब हों। या अल्लाह पाक जिन पर कर्जा है उतर जाए। अल्लाह पाक जिनके पीछे दुश्मन लगे हैं उनकी हिफाजत हो, दुश्मनों को नाकाम कर दे। इलाहुल आलमीन दुनिया जहान के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, सब पर अपनी रहमत फरमा। या अल्लाह पाक सबको नमाजी बना दे, रोज़ों का पाबंद बना दे। ऐ अल्लाह पाक गुनाहों से बचने वाला बना दे। ऐ अल्लाह पाक हम सबके गुनाह मुआफ़ कर दे और गुनाहों से नफ़रत दे दे। ऐ अल्लाह पाक हमें नर्म खू बना दे, नर्म गो बना दे। ऐ अल्लाह पाक अच्छे अखलाक वाला बना दे। या अल्लाह पाक हमारे मिजाज की सख्तियाँ दूर हों, चिड़चिड़ापन दूर हो, गुस्से की आदतें दूर हों, तकब्बुर ख़त्म हो, ग़ीबत व चुगली की आदतें निकल जाएँ, झूठ की आदतें निकल जाएँ, मजाक उड़ाने की आदतें निकल जाएं। या अल्लाह पाक लोगों की नाहक बेइज्जतियाँ करने की आदतें निकल जाएं। ऐ अल्लाह पाक सबको नेक हिदायत दे, सबको हुस्न अखलाक का पैकर बना दे। ऐ अल्लाह पाक हमसे हमेशा हमेशा के लिए राज़ी हो जा। या अल्लाह या रहमानो या हन्नानो या मन्नानो बख्श दे बख्श वो का सदका अल्लाह बख्श दे बख्श वो का सदका। या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। बख्श हमारी सारी खताएं खोल दे हम पर अपनी अताएं बरसा दे, रहमत की बरखा अल्लाह बरसा दे, रहमत की बरखा। या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। मौला मुझको नेक बना दे, अपनी उल्फत दिल में बसा दे। पहरे सफा और पहरे
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت 6:25 پہ ہیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين اللهم أطعم من أطعمني
वस्क़ी मन सक़ानी अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वअत'इमना खैरम मिन्हु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा अशबअना व अरवाना व अनअमा अलैना व अफ़दल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमनी हादा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान व सल्लिम रमज़ान ली व सल्लिमहु मिन्नी सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। इंशाअल्लाह अभी इस्लामी भाइयों में तहाइफ तकसीम होगी, ये सूट पीस तकसीम होंगे, ये उनको पेश करेंगे जिनकी सिलेक्शन हो चुका है, यानी दावत इस्लामी का दीनी काम करने, काफिलों में सफ़र करने, नेक अमाल के मुताबिक अमल करने और जो रिसाला है उसके मुताबिक, और दीनी किताबों का मुताला करने वाले जो हैं इनको ख़ास इंतखाब किया गया इनका, तो उनको इंशाअल्लाह सूट पीस तोहफे में पेश किया जाएगा। दूसरे इस्लामी भाई हाथ ना बढ़ाइएगा। और इंशाअल्लाह नियाज बॉक्स की भी आज तकसीम है। अब्दुल वहाब, हाजी अब्दुल वहाब। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।